الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے آج رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اللہ نے ہمارا داخلہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو جہنم سے خلاصی والا عشرہ عطا فرمایا، موقع فراہم کیا ہے، زندگی میں ایک اور موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم جہنم سے خلاصی حاصل کر لیں۔ رسول کائنات، فقر موجودات، سید الانبیاء، امام المعصومین، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منبر رسول پر چڑھ رہے تھے، پہلے پر کہا آمین، دوسرے پر پھر کہا آمین، تیسرے پر کہا پھر آمین۔ یہ حدیث غالباً آپ کی جتنی عمر ہے اتنی بار آپ نے سن لیا ہوگا، اور ہر سال یہ حدیث سنائی جائے گی، اور تا دم قیامت یہ حدیث بار بار لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے بتائی جائے گی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر جب رکھا قدم تو کہا آمین۔
خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، معمول کے مطابق آپ کی جو عادت کریمہ ہے اس سے ہٹ کر کبھی آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے کبھی آمین نہیں کہا، آج خلاف امر ہے، خلاف عادت ہے آپ کے، آج آپ نے آمین کہی۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغور سماعت کر لیں، اسے اپنے دلوں پر نقش کر لیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو ہے اسے نقش کر لیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس چیز کو یاد رکھیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس کو رمضان المبارک ملے، جو شخص رمضان المبارک کو پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص۔ جبریل امین آئے، انہوں نے دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان المبارک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، جہنم سے خلاصی حاصل نہ کروا لے، تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین میں نے کہا۔ دوسری چڑی پر میں نے جب قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک برباد ہو جائے وہ شخص جن کو والدین بڑھاپے کی عمر میں پائیں اور وہ اپنی والدین سے فرما برداری کر کے ان سے جنت حاصل نہ کر لیں تو وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ ماں باپ ملے اور وہ اپنی ان کی خوشنودی کے ذریعے سے وہ جنت نہ پالیں تو ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ پھر جب تیسری چڑی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا مبارک نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص۔ تین دعائیں ہوئی، تین پر وما ينطق عن الهوى کی زبان نے مہر لگا دی اس پہ۔ اب وہ دعا مقبول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کہہ دیا، جبریل امی سرداران فرشتہ ملائکہ ہیں، ملائکہ کے سردار نے دعا مانگی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں اس کا ایک خاص اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتوں کو، جتنے فرشتے ہیں، جتنے ملک ہیں زمین میں، آسمان میں، کل کائنات میں جتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، کل فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا، میرے روزے دار رمضان المبارک میں افطاری کے وقت میں جب دعا کریں نا، جب دعا کریں تو اب تمہارا کام یہ نہیں کہ میری تقدیس بیان کرو، میری حمد بیان کرو، میرے لیے تسبیح کرو، اب وہ کام نہیں، اب یہ تمام کام چھوڑ کر میرے اس بندے کی دعا پر آمین کہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی آمین کو قبول فرماتا، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا، اس لیے کہ ان کا کام ہی ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تقدیس بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا ہی ان کی زندگی ہے، اسی سے ان کی زندگی ہے۔ وہ ایسی زبان سے جب دعا کرتے ہیں، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے روزے داروں کے لیے صبح سے لے کر شام تک وہی اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ جب عام فرشتے جب دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، تو یہ سرداران ملائکہ سرکار جبریل امی علیہ السلام یہ جب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، ہلاک و برباد ہو جائے۔ اب سوچئے کہ اگر اس دعا کے کہیں اللہ نہ کرے کہ اس زمرے میں کہیں ہم نہ آ جائیں، ہلاک و برباد والا جو زمرہ ہے وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ اچھا جبریل امین نے تو مانگی دعا، ہو سکتا ہے کہ رد کر دیا جائے کہ جبریل آپ نے دعا مانگی ہے، میں نے رد کر دی ہے۔ اب آگے جو ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینکشن کر دیا قبولیت کے لیے کہ مولا اس دعا کو قبول فرما لے،
اس پہ سائن کر دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مہر لگا دیا، آمین کہہ کے مہر لگا دیا، اے اللہ اب اسے قبول کرنا ہی ہے۔ اور سرکار جس پر مہر ثابت کر دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ کرے گا ہی۔ تو ہمارے لیے ایک خاص عمل ہے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر کے، رو رو کے، گڑ گڑا کر کے، یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کے بھی کتنے دن چلے گئے ہمارے؟ 25 رمضان المبارک گزر گئے، 5 آخری عشرے کے 5 دن بھی چلے گئے، بس ہمارے پاس کچھ راتیں گنی چنی باقی رہ گئی ہیں۔ اب وہ 4 ملیں گی یا 5 ملیں گی، اللہ جانے، اللہ کے حبیب جانے۔ تو کل 25 گزارے نا رات، 25ویں رات ہم نے کل گزار لی، تیسری طاقرات ہم نے گزار لی۔ اب آپ خود خیال کریں کہ عشرہ مبارکہ، تیسرا عشرہ، اور وہ ہے جہنم سے خلاصی حاصل کرنے کا، اور جہنم سے خلاصی حاصل کرنے کے عشرے میں ہم نے کہاں تک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہم نے عشرے گزارے۔ ہمارے یہاں تو ایک ذہن بن چکا ہے، ہمارے یہاں ایک ذہن بن گیا ہے، کب تک یہ ذہن بدلے گا پتہ نہیں، کب ہمارے اندر انقلاب آئے گا پتہ نہیں، سب کے پتہ نہیں کہ آخر ہم لوگوں میں ہوا کیا ہے، یہ جذبہ ایثار، جذبہ عبادت ہمارے اندر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ راتوں میں جاگنا، ارے کم سے کم زندگی میں نہیں تو کم سے کم ان 5 راتوں تو گزارو، ان 5 راتوں میں تو اللہ کو منا لو۔ یہ چھوڑیں گے تو پھر پتہ نہیں کہ اللہ راضی ہوگا کہ نہیں، ناراض ہو جائے گا۔ ہم نے تو ایک ہی لے لیا، 27 کو جاگیں گے، بس اس میں ہم لوگ مزے کریں گے، اس میں جاگیں گے۔ میلہ رہتا ہے نا جمعہ، اس دن جو ہے 27 میں جب ہمارے یہاں پر تو میلہ لگا رہتا ہے، مسجدوں کو سنوار دیا جاتا ہے، بڑا خوبصورت کر دیا، لائٹنگ ہوتی ہے، سب لوگ مسجدوں کو بھی جو ہے وہ رونق دیکھنے کے لیے کبھی آتے ہیں، اس حساب سے وہ جاگ لیتے ہیں 27ویں شب کو، اور اس میں کھانا پکا لیتے ہیں۔ وہ ایک ہی دن ہے، وہی ایک ہی جو ہے رات ہے جس میں اللہ مغفرت کرے گا، یہ طے ہے۔ کوئی بھی اس میں سے کوئی بھی ہو، کسی بھی مکتب فکر کا کیوں نہ ہو، وہ بتا دے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر دیا ہے کہ 27 ہی کو شب قدر ہوگی، 27 ہی کو شب قدر ہوگی۔ ہم نے تو یہ تو ذہن بنا لیا ہے، اب یہ ذہن جائے گا نہیں، پتہ نہیں کب جائے گا یہ ذہن ہمارے یہاں سے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری عشرے میں جب داخل ہونے والے تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، بخاری اور مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، بخاری اور مسلم کی حدیث سنو، فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، تم شب قدر کو 5 راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخری عشرے کی 5 راتوں میں، یعنی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب کس میں بتایا گیا؟ کتنی میں؟ 5 راتوں میں، 5 آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کسے؟ شب قدر کو تلاش کرنے کا کام آپ کے ذمہ دیا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہیں نہیں فرمایا ہاں سنو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا، اللہ نے بتایا تھا کہ شب قدر جو ہے فلاں رات میں ہے، کنفرم تھا پہلے، لیکن ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان میں اعتکاف کیا، شب قدر نہیں پایا، دوسرے عشرے میں جو ہے اعتکاف کیا، نہیں پایا، اور تیسرے عشرے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا اور دوسرا میں نے اعتکاف کیا، اس میں تو شب قدر نہیں ملا، اب جو ہے اللہ نے بتایا کہ یہ آخری عشرے میں نے رکھ دی ہے، اب اس کو آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بتانے کے لیے، جب شب قدر کو بتانے کے لیے اعتکاف سے اٹھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو دیکھا کہ 2 مسلمان جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن سے نکال دیا۔ اللہ چاہے جو بھی کر سکتا ہے نا، ہمارے ہوں، آپ کے ذہن سے ہو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اسے جو ہے وہ خالی کر دے، ہٹا دے، وہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بتایا تھا لیکن اس کو بھلا دیا گیا، اب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تلاش کرنے کے لیے ڈال دیا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طے تھا، یہ کنفرم تھا کہ فلاں فلاں رات ہے،
لیکن اب مسلمانوں کو دیکھا کہ جھگڑا کر رہے تھے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کو پوشیدہ کر دیا ہے، پوشیدہ کر دیا۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس کو آخری عشرے کے تاخراتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کے تاخراتوں میں تلاش کرو۔ اب یہ تاخرات کون سے ہیں؟ تاخرات ہمارے پاس میں 27 میں یہ کی ہے، بے جوڑ ہے، اس کو تاخ کہتے ہیں، بے جوڑ جو راتیں ہیں، اور جیسے یہ تاخ راتیں ہیں، مطلب بے جوڑ والی راتیں ہیں، ایک جفت راتیں ہیں اور ایک تاخ راتیں ہیں۔ اب معلوم ہے سب کو بھی 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، 27 بھی، 29 بھی ہے۔ اب یہ بے جوڑ والی راتیں ہیں، اب اس کو کہا جاتا ہے تاخ راتیں۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان رسول ہیں، سرکار جو بولے مر مٹنے والے ہم غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں یہ زبان میں شرم نہیں آتی یہ بولتے ہوئے الفاظات کے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت بھی قبول کرنے والوں، یہ تاخ راتوں میں سرکار فرما رہے ہیں تلاش کرو، تو آقا کی بات کا کوئی ویلیو نہیں ہے، آقا کی بات کی کوئی عزت نہیں ہے ہمارے پاس میں۔ آقا تمہیں کہہ رہے ہیں تمہیں آخری راتوں میں تلاش، آخری تاخ راتوں میں تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ، وہ زندگی فضول ہے، یہ نعرے ہمارے ہوتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو شب قدر کو تلاش کرنے کی فکر نہیں ہے، اور آقا فرماتے ہیں جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے، آقا یہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے، یعنی بربادی اور اس کو خسارہ اس کا ختم کرنے کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے، اور دیکھو یہ رات بھی کس کے لیے ملی ہے، کس کے طفیل سے ملی ہے، ذرا سوچو تو صحیح، کس کے طفیل سے ملی ہے؟ سونے والوں کے لیے ملی ہے، سونے والوں کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ اکبر، جذبہ محبت، جذبہ ایمانی، اور انہیں یہ لالچ، دین کا لالچ، نیکیوں کی لالچ جنہیں تھی نا صحابہ کرام، کل رات میں نے بتایا لوگوں کو کہ یہ ایسے ویسے لوگوں کی وجہ سے تاخراتیں ہیں، اور جو شب قدر نہیں ملی ہمیں، یہ ہمارے جیسے ہوتے نا تو تاخراتیں ختم ہی ہو جاتی، وہ شب قدر ہی ختم کر دیا جاتا اگر ہمارے طرح ہوتے تو۔ شب قدر آج ملتی ہی نہیں تھی ہمیں، ہمارے جیسے، ہمارے اندر جو ایمان کا جو لیول ہے نا وہ ایسا کہ بالکل وہ زیرو پہ چلا گیا، نیل ہو گیا ہمارا۔ جا کے جانچ لیں، ذرا جا کر کے میٹر اپنا جانچ لیں کہ کیا ہے۔ صحابہ کرام جب سنتے بنی اسرائیل کے واقعات تو ان کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی تھی کہ آخر بنی اسرائیل میں عمریں زیادہ 300 400 500 600 700 سال ان کے ہوتے تھے، 700 سال، باپ رے 100 سال جی گئے تو 100 چلر ہو گئے تو پیپروں میں اخبار میں آ جاتا، ٹی وی کے نیوزوں میں آ جاتا کہ بھائی وہ آدمی فلاں آدمی 100 کے اوپر جو ہے وہ کراس کر گیا ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ وہ تو زمانے میں 200 300 400 500 سال والے تو 700 سال تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا، شمعون علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کا حال کیا تھا۔ اور دوسرے جیسے کہ بنی اسرائیل کے ایک اللہ والے کا جو ہے واقعہ ہے آپ نے سن رکھا ہے، اسے بھی سالانہ آپ کو سنایا جاتا ہے۔ پھر اب کیا ہے، ایک سال ادھر سنے، دوسرے کان سے نکال دیا۔ جس پر عمل کرنا ہوتا ہے نا وہ تو کدو شریف پر عمل کریں گے، ہم دالچے میں کدو شریف تلاش کریں گے، بہت بڑا تیر ماریں گے۔ سنت تلاش کہاں کرتے ہیں؟ دالچے میں تلاش کرتے سنت، سرکار کی سنت کہاں ہونا؟ ان کو دالچے میں سنت ہونا، کھانا کھانے کے بعد سنت ہونا، میٹھے کے واسطے سنت ہونا، میٹھا ہونا دعوت میں، کیا آج سنت نہیں، کیا کھانا نہیں میٹھا نہیں کھائے تو کیا آج سرکار کی سنت پر عمل نہیں کرتے؟ کیا یہ سب ناٹکاں کرتے ہی ہے، یہ سب کرتے ہیں۔ سرکار کی سنت نہ میٹھا کھانا، میٹھا کھاتے ہیں سمے سے بھی لوگ، ہاں بہت میٹھے والے ہیں، کدو کھائے، کیا جی کدو کھاتے نہ بول، کیا کدو اسے منگتے، چپکے سے بھی ناٹک، جاگو کدو ڈال لے کھاؤ، سرکار کی سنت ہے کدو ڈال لے کھاؤ، بول کو منگاتے دعوت میں جا کر، یہ سب ناٹک کا عمل نہیں کرنا، یہ سب کرو، کدو شریف بھی کھاؤ یا تاخراتا بھی دیکھو۔ وہ سنت یہ وہ کدو میں سنت دکھتی سے ہم لوگوں کو، کدو میں، میٹھے میں، اس میں سنت آئی، اور سرکار کے پورے سنت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور اس فرمایا تاخراتوں میں جو ہے وہ میری سنت، آقا کی سنت ہے، شب بیداریاں۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی تاخراتوں میں جاگنے کی؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی؟ وہ امام المعصومین ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ پیچھے پڑ کے رات رات جاگ کر کے جو ہے وہ شب قدر کو لے. کیا ضرورت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور کس کے لیے ملی؟ صحابہ کا ایمانی لیول کیا تھا؟ جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ اتنی عمریں 600-700 سال پاتے اور کام کیا کرتے؟ دن بھر جہاد کرتے اور رات بھر قیام اللیل کرتے، رات بھر عبادتیں کرتے. اب وہ 500 سال کی عبادتیں، وہ بھی کیا اللہ کے ہی کام میں لگائے. پوری زندگی، پوری عمر ان کی لگا دی انہوں نے. لگانے کے بعد اب صحابہ کو ایک تشویش پیدا ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بنی اسرائیل کی امتوں کو اتنی عمریں اور ہم کو تو 60 سے 70 سال جو ہے نا، یہ ہمارا کیلکولیٹ کر کے رکھنا. کبھی بھی جانے کی عمر یہ ہے امت محمدیہ کے لیے، یہ سینکشن ہے. اب اس کے اوپر بھی کسی کو مل جاتی ہے. 70 سال کا جو ہے لے کے ایوریج لے کے چلنا ہے. ہماری عمریں 60 سے 70 تک، زیادہ کہ کسی کو مل گئے تو ان کے لیے وہ ان کے لیے ہے کہ وہ ڈرنا، وہ بھی جسے عمر مل جائے ڈرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو عمریں لمبی ملی ہے گناہ کر کے کہیں جہنم کے جو ہے مستحق نہ بن جائیں. ڈرتے رہنا عمر ملی تو بھی. عمر کم ہے تو بھی ڈرنا، یا اللہ کم عمر، ابھی عبادت کرنے کا موقع نہیں ملا، جلدی جلدی عبادت کر کے ہم کو 60 سال کے اندر اب جنت کو جو ہے لوٹنا ہے، اللہ کی رضامندی لوٹنا ہے، اس کے اندر لوٹنا ہے. پھر 70 کے بعد رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، 60 کے بعد 63 کے بعد رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. نہیں ہے یہ 60 پر 3 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہے 63 سال، اور 70 تک یہ جو ہے یہ 60 سے 70 تک امت محمدیہ کی عمریں ہیں. بس زیادہ سوچنا نہیں. یہاں اتنا ہی بناؤ جتنا 60 سے 70 سال تک یہاں ہم گزارنا ہے. اتنی پراپرٹیاں کو اتنی پراپرٹی بنا دیتے، اتنی پراپرٹی، اس کے نواسے کے اس کی پیڑھیوں کی پیڑھیاں کھا کو گئے تو بھی ختم نہیں ہوتا، اتنا کما کے. اور وہ پیڑھی جو آتی نا وہ بھی اچھی نسل کی رہتی تو اچھی تربیت والی رہی تو کچھ کریں گے، وہ لوگ دین کا کام کریں گے، شریعت پر چلنے والے بنیں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ وہ بچہ جا کر کے باپ کا مال پورا عیاش کر کے اڑا دیتے. باپ نے کتنی محنتوں سے کمایا، بیٹے کیا کرتے ہیں؟ اس کو عیاشی، باپ کا فری مال ملا، بھگٹ میں ملا ہے، بیٹھے بیٹھے ملا، اس کو جیسے چاہے عیاشی کر کے ادھر کا ادھر کر کے ادھر کا ادھر کر کے وہ بھی برباد کر دیتے. دیکھے تو لوٹا ہاتھ میں آخر میں رہتا ہے. بیچارہ باپ نے کیا کیا ہے؟ سب سرمایہ ختم کر گیا. نہ اس کے نام سے ایک مسجد بنائی بیٹے نے، نہ اس کے نام سے ایک مدرسہ تعمیر کروایا، نہ کوئی مسافر خانہ تیار کروایا، نہ کوئی پل تیار کروایا، نہ باپ کے نام سے کوئی کنواں کھدوایا. باپ اس کے لیے مر کے جمع کر کے گیا. ابھی بیٹا کیا کیا؟ سب سرمایہ ختم. اس کے لیے ماں سب سے بڑی پراپرٹی ہماری اولاد. یاد رکھو، یہ بناؤ اپنی پراپرٹی کو، ہماری جائیداد ہماری اولاد کو بناؤ کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری اولاد ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے. اور خود بھی عمل کرو نا، خالی اولادوں کو بنا کے جانا نہیں ہے. اولادوں کو وہی لوگ بناتے ہیں جو آخرت کی انہیں فکر رہتی ہے. ارے مجھے جانا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا، آخرت پر ایمان ہونا. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود بھی لیول میں رہتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی لیول میں لاتے ہیں. شریعت مطابق کیا بنانا بناؤ، کیا بنانا بناؤ. تمہاری اولادوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، سائنسدان بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ خاک بناؤ. میں کبھی نہیں بولتا کہ مت بناؤ. تمہارے بیٹے ڈاکٹر آندے بھی رہندے، تمہارے انجینئر آندے، تمہارے کچھ بھی رہندے، کچھ بھی بنا دو. تمہارے منسٹر بنا دو تمہارے اولادوں کو، سی ایم بنا دو تمہارے اولادوں کو. ہم نہیں بولتے کہ مت بناؤ، بناؤ، لیکن ایمان والا بنا کے جاؤ. ایمان والا بنے، سی ایم بنے، ایمان والا بنے. تمہاری اولاد یہ سب سے بڑی پراپرٹی ہے. بہرحال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں میں جگا کرتے تھے، کس کے لیے تھا یہ؟ کس کے لیے؟ بڑی بڑی عمریں ان کی تھی. عرض کہ یا رسول اللہ ان کی عمریں اتنی لمبی ہیں اور ہماری عمریں، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے جانے کی تیاری کر لیتے ہیں، ہمارے 60-70 سال کے اندر چلے جاتے ہیں ہم لوگ. یا رسول اللہ اور ہمارے ویسے 15 سال تو ایسے چلے جاتے ہیں، جو بالغ ہونے کی عمریں ہیں وہ تو چلی جاتی. اب بچے ہمارے اگر 60-70 مان کے چلیں، 15 سال نکال دیں تو کتنے بچیں گے؟ اچھا ہمارے یہاں پر جو سامنے بیٹھتے ہیں، میں بالخصوص ہمارے، اگر آپ کا میتھمیٹکس صحیح ہے تو آپ لوگ جواب دیں مجھے، اس لیے کہ لاسٹ ویک جو ہوا تھا تو اس میں میں نے جو کہا آپ نے جو آپ جو بولے اس پر میں ریپیٹ کر دیا گزشتہ بار کہ لاسٹ جو 2.5 کی وجہ سے 1 لاکھ کو 2.5 کو میں نے جب کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا تو 70 پر 5000 تمہارے بقیہ جو ہے رقم وہ زکوٰۃ کے ہیں. نہیں، گزشتہ بار آپ سب نے کچھ لوگوں نے سامنے جو ہے یہی کہا
بس اس پر جو ہے انہوں نے بھی صدقنا کہا انہوں نے بھی، میں بھی خاموش ہو گیا۔ بعد میں ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ نہیں تو 2.5 جو ہے وہ ہوتا ہے 2,500، 1 لاکھ میں 2,500 نکالیں گے تو کتنا بچے گا؟ 97.5، 90 پر 2,000، 90 پر 7,500 روپیہ، اور بقیہ 2,500 اتنا نکالنا تھا۔ اور اس کے لیے میں میتھمیٹکس جس کا ذرا صحیح ہے نا وہ لوگ مجھے تھوڑا بتائیں۔ اب سب خوشی میں بولنا اگر شروع کر دیں، اگر یہ معلوم ہے تو کمپلیٹ آپ بول سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اگر 70 سال میں 15 سال نکال دیے تو بچے کتنے؟ کنفرم ہے 55 سال۔ اب 55 سال ہماری عمر سمجھ لیے، 15 سال بالغ ہونے کی نکال دیے تو ہمارے پاس کتنے بچے؟ 55 سال، 55 ایئرس ہمارے بچے۔ اب اس میں سوئے کتنے سال ہم لوگ بولو؟ سوئے کتنے سال؟ دن میں ایوریج نکالو، یہ 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے نکال دیے تو 55 سال میں ہمارے 6 گھنٹے نکال دو، کتنے؟ 55 سال میں 6 گھنٹے ایک دن کے حساب سے نکال دے۔ اب وہ پورا لے کر کے مجھے بیٹھنا چاہیے تھا، مجھے پورا حساب کر کے آنا چاہیے تھا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، گھر میں جا کے کیلکولیٹ کرو کہ کتنے گھنٹے سونے میں گزار دیے، ہو گیا۔ اب کتنا ٹائم آپ جو ہے وہ بس اسٹاپ میں یا کار چلانے میں یا اس میں جو ہے اب آپ نے جو ہے ویسٹ کیا، اس کا حساب لگاؤ۔ اپنی بیوی کے ساتھ کتنا ٹائم پاس کیا اس کا حساب لگاؤ۔ اب اس کے سب چھوڑ کر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کتنا ٹائم ہم نے صرف کیا اس کا حساب لگاؤ، ایک لوٹے میں آ جائیں گا ہمارا۔ ہم جو اللہ کے لیے کیے نا، اللہ کی رضا کے لیے، وہ اگر حساب کر کے ڈالنے لگیں گے تو ایک لوٹے میں آ جائے گی ہماری عبادتیں، اللہ کی رضا والی عبادتیں، اللہ کے لیے جو صرف وقت کیا ہے۔ کہاں 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نمازوں کو نہیں نکالتے؟ کون سا اللہ کے لیے نکال دیتے؟ بولو اللہ کے لیے دیتا ہوں۔ اللہ کہاں دیتے؟ 5 وقت کی نماز میں 10 منٹ نہیں نکالتے، اللہ کے لیے کیا دیتے ہیں؟ چھوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، کھا کے جو آ رہے ہیں نا سب کی نکالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیا بھی، کھانا بھی دیا، سب کچھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نہیں سمجھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، بندے ہیں میرے بندے، جا کھاؤ جاؤ سب مزہ کرو، لیکن میری عبادت میرے حساب کے لیے تم کو عبادتیں بھی کرنی ہے، یہ کر کے آؤ تو بچو گے، ورنہ رکھا ہوں میں، قبر میں بھی رکھا ہوں، حشر میں بھی رکھا ہوں، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ تو بتا رہا تھا میں، ہماری عمریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، ان کے حساب میں کوئی لیول بھی نہیں ہے نا ہماری عبادت، ہماری عمریں، اور وہ دیکھیں 24 گھنٹے عبادتوں میں، رات میں سوتے بھی نہیں۔ بولو اللہ کے بنی اسرائیل میں کچھ ایسے بھی بندے تھے راتوں کو سوتے نہیں، اور دن بھر جو ہے جہاد میں کافروں سے لڑنا یہ کام تھا ان کا۔ اب ان کی عمریں وہ ہیں، ہماری عمریں یہ ہیں، کوئی ٹیلی نہیں ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ غمگین ہو گئے، تشویش صحابہ کو، یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا، ہم تو کوئی حساب میں نہیں رہے گی نا ان کے سامنے، ان کی عبادتوں کا انبار ہوگا اور ہمارے تو نیچے دیکھیں، ایسا دیکھنا پڑے گا ہمارے لیے، ایسا دیکھنا پڑے گا ہماری نیکیوں کو، نیچے یہ اتنا ہے، ان کا تو ایسا دیکھنا پڑے گا، وہ حالت ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذرا سا تشویش ہوئی، کیا میری امت کے لیے یہ 63 سال ہو، 65 70 سال کی عمریں، اور اس میں بھی یہ بیچارے کام بھی کرنا، کھیتی باڑی کرنے والے صحابہ بھی ہیں، دوسرے کام کرنے والے بھی ہیں، محنت کرنے والے، گاڑی ڈھکیلنے والے بھی ہیں، فٹ پاتھ پہ بیپاری کرنے والے بھی ہیں، ایسے میری امت میں ہیں، کیا ہوگا ان کی عبادتوں کا، کیا ہوگا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی، اللہ نے فرمایا حبیب تیری امت کے لیے ہم ہیں نا، ان کی بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کے لیے میں نے عمریں دی ہیں، اس کی عبادتیں ہیں، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہیں، ان کی عبادتیں ہیں۔ حبیب تیری امت کے لیے میں نے ایک راتیں رکھ دی ہیں، بس ایک رات عبادت کرے اسے جو ہے میں 80 پر 3 سال کی عبادت کا ثواب دے دوں گا۔ ایک رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ میں آج جمعہ میں کیوں بول رہا ہوں اس ٹاپک پر؟ شب قدروں کو جاگنے کے لیے صرف ہمارے پاس 2 ہی راتیں ہیں۔ اب شب قدر میں بھی آتے، بوندی کے خیال میں آتے، اور کیا کیا خیال میں آتے، وہ پتھر گوشت کے خیال میں سے، اب تو پتھر گوشت ختم کر دے شاید، پتہ نہیں وہ، اب وہ بھی جانے کا نہیں ہے، وہ گرزر ٹاؤن کا قصہ نہیں ہے ابھی، وہاں جا کے یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، وہ سب ختم ہے اس بار، تو وہ تو نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میلے سب خالی، راتوں میں بھی گھوم پھر کر کے کھانے، شب قدر میں بھی کھانا، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اس رات کو صرف کرنا چاہیے تھا۔ خیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب نہ گھبرا، میں نے تیری امت کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ میرے آقا کو تشویش ہوئی، ہمارے لیے ہماری خاطر تشویش ہوئی، میرے یہ امتیوں کا کہاں ہوگا، یہ غریب امتی ہے، یہ جو ہے اپنی ٹائم جو ہے اپنے کاروبار میں صرف کرنے والے ہیں، کوئی تو ان کا
پرسان حال نہیں ہوگا، کیا ہوگا ان کا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش، تو اللہ نے فرمایا حبیب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، حبیب میں نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے کہ اچھا شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، اللہ کی ذات سوال کرتی ہے شب قدر کیا ہے، بتاؤ شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے ہو بھائی، تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ کہاں شب قدر کسی معلوم؟ اللہ سوال کر رہا ہے، ابھی تک اسے جانچنے کی کوشش نہیں کرے کہ آخر اللہ سوال کرے وما ادراک ما لیلۃ القدر، قدر والی رات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال وما ادراک، اچھا جانتے ہو کیا ہے شب قدر؟ کچھ بھی نہیں معلوم کیا ہے شب قدر۔ شب قدر بولے تو مسجدوں کو لائٹنگ ہونا، شب قدر بولے تو کپڑے پہن کر آنا، شب قدر بولے تو اچھے بریانی پکانا، شب قدر بولے تو حلوہ پکانا، شب قدر بولے تو مزے کرنا، گاڑیاں لے کے ویلنگ کرنا، شب قدر بولے تو پتھر کی پھال کھانا، یہ کھانا وہ کھانا، یہ شب قدر ہمارے پاس۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، اور ابھی بھی نوجوانوں کو نہیں معلوم، مر رہے ہو 120% نوجوان شب برات کی رات، شب برات کی رات میں نوجوان کا ایک بہت بڑا سرمایہ جو فنا ہو گیا، جو نیوز میں یا جو ریکارڈ ہمیں ملا ہے، جیسے کہ لاسٹ ایک مہینہ لاسٹ منتھ جب ہم نے جو ہے معلوم کروایا اسپتالوں کے ذریعے سے، ہمارے ایک ساتھی الحمدللہ انہوں نے جو ہے پورا حساب لگوایا، ہمارے عارف بھائی ایک الحمدللہ ان کی جانب سے جب حساب لگوایا 120% نوجوان لڑکے ویلنگ میں مرے، 120%، یہ کم ہے تعداد، 120% ہمارا کتنا بڑا سرمایہ ویلنگ کر کے مرے ہیں۔ کوئی لے جا کے کہیں مارا، کوئی لے جا کے مارا، ایک آدمی جو دو کو لے کے پھرتے، پکڑ کے مارنا، آپ لوگ پکڑ لینا وہیں پر چھوڑ دیتے، جا کو مرنے دے جاؤ بول کو چھوڑ دیتے، ہمارا سرمایہ برباد ہوتا نا۔ خاص کر ایسے لوگ جو ہے، کچھ لوگ اس کے لیے منتظم ہونا، اس کے لیے پولیس والوں کی ضرورت نہیں ہے، پولیس والے پکڑے نہ پکڑے، ہم لوگ ہمارے اولادوں کو پکڑنا ہے، ہمارے علاقہ وائز جو ہے ہمارے نوجوان ایسے کچھ تحریک چلنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے ہم لوگ ماریں، ایسا ماریں کہ ان کے ہاتھ پیر توڑ دیں ان کے، ہم لوگ ماریں گے۔ پولیس مار دیتی ہے، پتہ نہیں لاسٹ ایئر میں ایک بچے کو اس نے مار دیا تھا پولیس والے نے، اچھے خاندان کا لڑکا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے اس کی چوکی میں روکی گئی، ان کو روکا گیا، روکا نہیں، یہ سمجھا کہ کچھ معاملہ ہے، ملٹری کا مسئلہ تھا، وہ پر کچھ پتہ نہیں کہ بہت سارے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس نے کیا کیا، اس نے اٹھا کر کے فائر کر دی، اسے مر گیا نا بچہ، وہ جان سے تو مر گیا نا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے اولادوں کو ہم تربیت کریں، پہلے ماں باپ ان کو چابی جو ہے، جتنی گاڑیاں ہیں بائکس ہیں، سب گاڑیوں کی جو ہے چابیاں لے کر کے آپ لوگ نمازوں کو آئیں۔ ان نوجوان لڑکوں کو جو ہے یہ کام کرنے نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ الیاس نگر کی جو مین روڈ ہے، جو ڈبل روڈ ہے، اس میں تو دن میں بھی مارتے ہیں، رات میں بھی مارتے ہیں، ویلنگ کرتے ہیں، ایسے عام ٹائم میں مارتے ہیں، راتوں میں جو ہے پولیس تھوکتی ہے نا، غیر مسلم تھوکتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ شب قدر اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے ہم سے، تو اسی لیے رات میں نے شب قدر بنائی، وما ادراک، اللہ سوال یہ جملہ کہہ رہا ہے، کیا جانتے ہو کیا ہے شب قدر کو؟ میں نے جب اللہ سوال کرا تو سوچو کہ اس کے اندر کیا کیا رکھا اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور دیکھ لیے ہم 3 راتیں دیکھ لیے، کتنے جو ہے آدمیوں کو شب قدر کی تعریف معلوم ہے، کتنے لوگ جو ہے اس کے لیے کشش جستجو میں مر رہے ہیں، اور کتنے کو خیال ہے شب قدر میں جا کر کے اللہ کی مغفرت پانا، کتنے لوگوں کا دیکھ لیا، وہ بالکل چنندہ 10 15 20 کے اندر شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں۔ سوچو اللہ تعالیٰ نے کہیں توفیق نہ چھین لی ہو ہماری، اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا، ارے جاؤ مرنے دو اسے، جاؤ بھاڑ میں جانے دو اسے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس پر خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کی دین کی سمجھ اسے عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ توفیق چھین گئی نا تو توبہ کرو، گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ یہ کیا مجھ سے کیوں چھین لیا پروردگار۔ آپ کو پتا ہے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ، خالی ایک وقت کی نماز جو ہے تہجد ان کی مس ہوئی تھی، رو کے بس ہو گئے مسجد میں آ کر کے، روئے۔ اور یہ کیوں ہوا کہ اس کی ایک کھجور بڑے جیسو سمجھ کے میرا رہے گا، حالانکہ لیے تھے وہ دکان میں ہی لیے تھے، کھجور ڈال لیے تھے، اپنے چوہارے ڈال لیے تھے، اور نیچے دیکھا کہ یہ کھجور پڑا ہوا ہے، اٹھا کے یہ سمجھا کہ شاید میرے ڈالتے ہوئے میں گر گیا ہوگا، اٹھا کے ڈال لیے، بس اتنی سی غلطی ہوئی، وہ کھجور کھائے، شوق عبادت ختم،
تہجد مس ہوئی، بس ایک اللہ والے کی ایک نماز تہجد ان کی چھوٹی تو مسجد میں آ کے زارو خطار رو رہے ہیں، زارو خطار رو رہے ہیں، یا اللہ میری تہجد کو تو نے چھین لی پروردگار، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ ایک تہجد کی نماز قضا ہو رہی ہے اولیاء اللہ کی، تو ان کی حالت ہے یہ ہماری شب قدر ٹیم چلی گئی، تو ایک وقت کی تہجد چھوٹی تو رو رہے ہیں، اور ہماری تاخراتیں چھوٹ رہی ہیں، ہماری شب قدر۔ اچھا کنفرم کیا بولو، کون کون بولتے ہیں کنفرم ہے 27 کو ہوں گی؟ بولو کون کون کنفرم بول دیتے ہیں، لکھ کے دے دو آپ مجھے، میں بھی انشاءاللہ اس کے بعد سے 27 کو ایک جاگوں گا، کسی کو نہیں جگاؤں گا، میں سب کو میں بھی سو جاؤں تو میں بھی سو جاؤں جا کر کے۔ کیا ضرورت ہے راتوں میں اتنا جگنے کی، کیا ضرورت ہے؟ دن بھر اتنا کام کر کو پھر راتوں میں بھی جاگو، کہاں سے ہوتا حضرت؟ مارو کیا ہے، کھانے کی فکر ہے، مرنے کی فکر ہے، اسی کے دنیا کے دھندوں میں ہی جو ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کا فیصلہ فرمائے پروردگار۔ یاد رکھو یہ توفیق خدا بندی چھن گئی ہے، اللہ کی قسم یہ نوٹ کر لو آپ کہ اگر شوق عبادت ہم سے ختم ہو رہی ہے، دور ہو گئی ہے، تو اللہ نے چھن لی ہے وہ توفیق ہم سے۔ مانگو اللہ سے توفیق مانگو، راتوں میں جاگنے کی توفیق مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ ڈر لگتا ہے کہیں خدا قہر نہ نازل کر دے پروردگار عالم۔ جاگو نا اللہ کے لیے جاگو۔ ارے 5 رات صرف only 5 day nights ہیں، اللہ 5 راتیں۔ آپ کو اگر بزنس کا معاملہ ہے یا کوئی ٹور کا معاملہ ہے، 5 راتیں تو ایئرپورٹوں میں گزر جاتی ہے نا، ایک آنے کی ایک جانے کی، رات بھر، رات کے صبح کے 4 بجے ہماری سمجھیے کہ 3 بجے فلائٹ ہے ہماری، پوری رات گئی نہیں اس رات کو، گئی نا ہماری، گئے نا اس کے لیے گزار دیے نا، ایئرپورٹ میں گزار دیے پوری رات، کوئی عبادت کیا وہاں پر نہیں، بیکار کی وہ رات، کوئی عبادت کا نام و نشان نہیں ہے اس رات میں۔ تمہاری ایئرپورٹوں میں جو راتیں گزر رہی ہیں اس کے لیے اب راتیں کھپا دیں گے، بزنس کے لیے جا رہے ہیں نا، اس کے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے جا رہے ہیں، وہ دو دن 3 نائٹس وہ پیکج بھی رہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ مڈ نائٹ کی فلائٹس ہوتی ہے، اس میں کم رہتا ہے ریٹ، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، رات کھپا دیتے جانے کو، مڈ نائٹ میں جانا ہے، نہیں جگتے رہنا، 3 گھنٹے پہلے جانا، پھر اس کے بعد فلائٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ ڈیلے ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جپو، وہاں جپیں گے کھڑ کے 1 گھنٹہ ڈیلے ہو گئی، بیٹھے رہو، ہاں کیوں میں بیٹھے رہنا، کھانا پانی نہیں، ایسے بیٹھے رہو، وہ بیٹھیں گے۔ لیکن اللہ کے لیے توفیق عبادت چھن گئی ہے، ڈرو نا اللہ تعالیٰ سے، مانگو، آج کی رات مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک بخاری کی اور حدیث ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے 7 راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے کی 7 راتوں میں ہم نے شب قدر پایا ہے۔ میں نے کل پڑھا کہ 7 راتوں میں ملی ہے، 7 راتوں، الگ راتوں میں ہمارے پاس۔ میں نے 2 راتیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا اس کا سسٹم کیسا ہے، یہ کیوں چھپا کے رکھا ہے، پتہ نہ چلے کہ آدمی کو ہر ایک رات کو فضیلت والی رات سمجھے، وہ ہر رات فضیلت والی رات سمجھے، ہر رات کوشش یہ کرے کہ میں اللہ کو اس رات بھی راضی کروں، اللہ کو اس رات میں بھی راضی کروں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری ہر رات کو تاخرات بنا دے اللہ تعالیٰ، ہر رات تمہارے لیے شب قدر بنا دے، اللہ کے لیے وہ کوئی بعید نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کی جستجو لے کر کے بیٹھ جاؤ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، جاگو۔ میں نے مثال بھی دی، ہم لوگ بچپن سے دیکھتے، فٹ پاتھ میں ہم لوگ جو گیمز دیکھتے ہیں نا، گیمز دیکھتے ہیں، اب آج کل بہت سارے گیم آپ جو ہے ٹی وی وغیرہ میں بھی بہت سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کیا کیا نہیں دیکھتے۔ میں آپ کو وہ مثال دیا تھا، پرسوں میں نے مثال دی تھی، شاید اس میں کچھ لوگ ہوں گے بھی۔ میں نے بتایا کہ 5 گلاس ہیں جو فٹ پاتھ پہ دکھانے والا دکھا رہا ہے، آج تک ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، یہ کم سے کم اس گیم کو سمجھ جاتے تو تاخراتیں سمجھ جاتے اس گیم کو۔ 5 گلاس میں 1 بال ہے، 5 گلاس ہیں اور 1 بال ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، 1 بال رکھتا ہے، 5 گلاس بند کرتا ہے، 1 گلاس بتاتا ہے اس میں رکھا ہوں میں، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، ایسے گھماتا ہے، ادھر سے گلاس، پھر پوچھتا کہاں ہے، رکھا تو گیا تھا یہاں پر، نمبر 2 میں رکھا تھا، اب سمجھتے یہاں پر ہی ہوگا، تھا کہ نہیں ہے وہاں پر، اب ہے وہ 5ویں نمبر پہ چلا گیا وہ، اب پھر کیا ایسے گھمایا 5 گلاس میں، ایسے تو بال، وہ بال کہاں جا رہا ہے، اتنی اسپیڈ گھماتا ہے کہ ہم بھی جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، کہاں گیا یہ، گلاس سیم رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، پھر ہم لگا یہاں 3 نمبر میں ہے، کہاں کھلا تو 3 نمبر پہ نہیں، وہ پہلی پہ چلا گیا، سمجھ رہے ہیں آپ، 1 بال 5 گلاس ہے، اب پتہ نہیں کس گلاس کے اندر ہے، ہم سمجھتے ہیں 1 میں نہیں، وہ چلا گیا 5 میں، اور 5 کو سمجھ رہے کہ 5ویں میں ہوگا، وہ چلا گیا 3 میں چلا گیا ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ دیکھو بھائی
دیکھ کر کے بچپن سے دیکھے یہ گیم آج بھی ہمیں وہ کمپیوٹر موبائلوں میں بھی کرتے رہتے کام آئیے موبائلوں میں بھی گیماں کرتے اس کے باوجود بھی عقل جو ہے کام نہیں کر رہی ہے. تاخراتوں کو 5 تاخرات ہے, یہ ایک شب قدر ہے. 5 تاخراتیں ہیں آخری عشرے میں, 5 راتیں تاخراتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے. اب یہ نہیں کنفرم ہے کہ پہلے میں ہے, اب یہ تو شفٹ ہوتے رہتا ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک رات نہیں ٹکتی ہے, وہ ایک رات نہیں ٹکتی ہے, وہ تو کبھی 21 کو بھی آ جاتی ہے, کبھی 23 کو بھی آ جاتی ہے, کبھی 25 کو بھی آ جاتی ہے, کبھی 27 کو بھی آ جاتی ہے. آقا فرما رہے ہیں نہیں یہ 27 کو رہیں گے, میں جو جاگوں گا وہ رات, میں جس دن بوند دکھاؤں گا وہ رات. اب ہمارا بھی سسٹم بن گیا, مسجدوں کا بھی سسٹم بن گیا, ہم نے 27 کو ہی شب قدر جیسا کر دیا اسے. اب تو ہر تاخرات میں انشاءاللہ تعالیٰ میں ہماری کمیٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لائٹنگ سج کو رہی تو آپ کو جو ہے شب قدر سمجھ میں آتی, تو آئندہ بار پوری 5 راتوں کو لائٹنگ کرواؤں گا میں. اگر یہ آپ کا ذہن بن گیا ہو, انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ آئندہ سال سے ہماری مسجد ہماری کمیٹی الحمدللہ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سلگائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. انشاءاللہ 5 تاخرات بھی سکھائیں گے. پتہ نہیں نا وہ تاخرات پہلی ہے کہ دوسری ہے کہ 27 کا ایک دن کی رات نہیں ہے مسئلہ. اب اس کے بعد 5 راتیں سلگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 5 راتیں اگر ہمارا ذہن ایسا بن گیا, 5 راتیں بھی بوندیاں جاؤ, 5 رات بھی بوندی بانٹیں گے ہمارے یہاں سے انشاءاللہ. مسجد کی ذمہ داری ان کو نہیں دیتا کمیٹی والا, کہیں مجھے ہمارے پر بہت بڑا برڈن پڑ جائے گا, بھائی رمضان میں ڈبل خرچے, اس کے اوپر یہ ایک ڈبل خرچہ انہوں کتنا بڑا بوجھ. نہیں, مسجد والوں کو صرف ان کا ایک کام کون سی بھی ایک رات بانٹ لیں دے انہوں انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے ہی نا پراپرٹی ہے پوری, یہ ہماری مجھے کیا بھی کرنے کی ضرورت, کیا بنایا حضرت کیا بنائے گا, تو یہ بنایا اس میں, یہ ہماری پراپرٹی ہے بس ہے, مجھے کچھ زیادہ نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے میں دوسرا بنانے کی. بس یہ کہ اتنی پراپرٹی میں کامیاب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ایک بھی اللہ معمولی نہیں الحمدللہ عاشق رسول بن گئی ہے. یہ پراپرٹی بس ہے جی, بولے تو بس ہے کیا وہ شب قدر ان کے اوپر برڈن نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آئندہ سال سے 2 کام کریں گے, انہوں 1 رات سکھا لیتے, مسجد والے 1 رات ان کے پیسے دیں دے, ہم انشاءاللہ 5 رات 4 راتیں ہم لوگ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں دیں گے کیا ہم لوگ؟ کیا جی کیا آپ سوال کرتے ہوں گے دل میں, کیا حضرت ایسی بات کر رہے ہیں آپ, 5 راتیں کی بات کر رہے ہیں, 40 رات بولو, 40 رات سل جائیں گے بولیں گے آپ. میرے گھر کو تھوڑی سنوارنا ہے, اللہ کے گھر کو سنوارنا ہے. کون نہیں سنوارے گا اللہ تعالیٰ کے گھر کو؟ ارے تمہاری خبریں سنوار دے گا پروردگار, تمہاری قبروں کو سنوار دے گا, تمہاری جنت کو اللہ سنوارنے والا ہے, اس کے گھر کو سنوارنے میں کیا لگا ہے انشاءاللہ تبارک. اگر یہ ذہن بن گیا تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو بقیہ تاخراتے ہیں, یہ جو سسٹم ہے نا, خیال رکھو یہ سسٹم بدل رہی ہے, یہ بدل رہی ہے, کبھی 1 میں, کبھی 23 میں, کبھی 3 میں, کبھی 5 میں, کبھی 4 میں, ایسے شفٹ ہو رہا ہے. 21 میں چلا جا رہا ہے, کبھی 23 میں, کبھی 25 میں, کبھی 27 میں, کبھی 29 میں شفٹ ہو رہی ہے پورے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے بندوں کے لیے کیا کیا کہ سسٹم بنایا. میرا بندہ جو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے نا, آپ اللہ سے کون قریب نہیں ہونا چاہتے, ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو ایک بندے اللہ سے 2 3 4 5 اللہ سے قریب نہیں ہونے والے بندے, یہ جوش کا حال, جوش میں جوش رہتا نا, جوش جو ہے وہ جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا. میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے کس کو قربت کا خیال نہیں ہے, اللہ سے کون قریب نہیں ہونا چاہتا, وہ بولے تو ہاتھ اٹھا دیے وہ. اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں, یہ آپ کا جو ہے وہ جذبہ ہے, وہ آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ کی قربت کے لیے شاید یہ سمجھ لیا آپ نے. خیر اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا آپ کو, ایسا نہیں کہ اللہ سے نعوذ باللہ اللہ ناراض نہیں ہوگا آپ سے, بس ذرا رہتا نا جوش میں ہوش, ایسے ہوتا ہمارا, ایسے ہو جاتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے ہیں مجھ سے قربت کا احساس کرنا چاہتے, میں 1 رات کیا دوں, میں 1 رات بتا دیا تو خالی 27 کو آپ کو چلے جائیں گے. میرے بندے سے میں دیکھنا چاہتا ہوں, ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میرے بندے سے میں ہم کلام ہونا چاہتا ہوں. کیا کریں گے؟ 1 رات بسنی ہے میرے بندوں سے, میرا بندہ ملتا کہ نہیں, کہ اس کی خواہش نہیں رہتی. میں کام کرتا ہوں, میں 5 راتوں میں اسے چھپا دیتا ہوں. 5 رات میں میرے بندے کو میں چھپا کر کے رکھوں گا. وہ بندہ میرا سوچے گا نہیں اللہ تعالیٰ شاید آج شب قدر کر دے گا بول کر کے میرے سے ملے گا, وہ آ کر کے 21 میں ملے گا. اللہ تعالیٰ پسند کر رہا ہے, تمہارے آنے کو پسند کر رہا ہے. میرے بندے آ جانا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, کبھی میری بارگاہ میں سر نیاز خم کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا, 5 رات آ جا میرے بندے, میری بارگاہ میں آ جا, میں تجھے نواز دوں, میں میری قربت کا احساس دلاؤں گا. تجھے آنا صحیح, آ تو صحیح, میں اپنی قربت کا احساس دلاؤں. 5 راتوں میں بلایا, 21 کو بلایا, آ جا. ہو سکتا ہے کہ میں اسی رات یہ سمجھ کے آ جا, ہو سکتا ہے کہ یہی شب قدر ہے, ہو سکتا ہے کہ 23 کو شب قدر ہے. یہ سوچ کے میرا بندہ آئے گا اور میں میرے بندے سے ملاقات کروں گا, میں میرے بندے سے ملاقات کروں گا. اب جو ہے ہمارے پاس یہ تو گئے, جو 3 رات تھے وہ چلے گئے,
گئے ہاتھ سے، اب 2 رات بچے، اب گئے نا، اس کے لیے کیا کرنا، گئے سے چھوڑو، اب 2 رات باقی ہے، 27 اور 29 بچی ہے، اب کم سے کم یہ تاخ راتوں کو نبھائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب یہ 2 راتیں انشاءاللہ، اب ایسا مجمع رہنا، یہ چلنا شب قدر کے جیسا سیکھنا، شب قدر پھر اس میں جو 15 6 7 8 9 10 ایسا رہا تو وہ اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیا، سمجھ میں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیا ہے، پروردگار عالم۔ تو وقت کا بھی تقاضا ہے، وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، ہماری عمریں ایسی۔ مجھے تو ابھی بولنے کے لیے میں سوچ رہا تھا کیا بولوں، میں تو رو پڑوں گا کہ رمضان ابھی چند دنوں پہلے بات کر رہے تھے نا، رمضان آ رہا ہے، رمضان شروع ہونے والا ہے، جلدی تیاری کرو۔ مول صاحب کو بولے کہ مول صاحب بہت جگہ کرو جی، وہ گلاسیں اٹھاؤ، یہ صاف کرو، وہ کرو، رمضان آ رہا۔ بات کرتے 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 بعد میں رمضان چلا بھی گیا ہے، رحمتوں کو لٹا کر کے، مغفرتیں لٹا کر کے، اب یہ چند دن باقی رہ گئے ہیں، بالکل مختصر 5 دن ہمارے پاس باقی ہیں۔ اب اس میں کر لینا جو کرنا، اللہ تعالیٰ سے راضی کرنا، رضامندی کروا لینی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ 5 راتیں باقی ہیں، روزے میں عبادتوں، روزے رکھنا، عبادتیں کرنا، سحری و افطاری کے مسئلے کو سب کا خیال رکھنا ہے۔ اس 5 دن میں ہم کو اللہ کو منوانا ہے انشاءاللہ، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں کیا سوچ کی کیا بولنا تھا، وہ بس اللہ تعالیٰ نے جو بلوا لیا وہ ہے۔ انشاءاللہ شب قدر 27 کو جگنا ہے، اور 27 میں تو پورے آتے ہیں، پورے آ جاتے ہیں۔ اب اس رات میں جو ہے وہ کیا بولنا، کیا کرنا، وہ اب اللہ سے مانگیں گے، اللہ ان کے لائق یہ جو سننا چاہتے ہیں وہ بولنے کی مجھے توفیق دے۔ آپ بھی یہ بول کر کے آؤ، اے اللہ ہم جو سننا چاہتے ہیں جو بہتر ہو وہ بولنے کی انہیں توفیق دے۔ بولو اللہ سے، بولو یہ کتابوں میں تو کتاب پڑھ کے بھی آنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن کچھ اللہ سے بھی بولو کہ ان کو اے اللہ کچھ زیادہ بولنے کی توفیق دے، علم لدنی عطا کر۔ دعا کرو آپ لوگ، کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولا علی کو عطا کیا ہے اس در سے بھی بولنے والا بناؤ، بولتے دعا کرو آپ لوگ۔ آپ کے لیے نا ہم کیا اسے لوٹتے ہیں کیا؟ ایک پرسنٹیج ہمارے پاس میں کہ تقی کریں گے تو یہ معاوضہ کچھ نہیں ہمارے پاس میں، معاوضہ کا مسئلہ نہیں ہے، معاوضہ دینے والا اللہ ہے۔ آپ لوگ ہم لوگ کیا دیں گے کسی کا معاوضہ؟ اللہ تعالیٰ سے بھروسہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بس ان چند کلمات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، بہت بولنے کا بہت باقی ہے، بہت بولنا باقی ہے، تو بس وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھ کر کے میں نے اتنی گفتگو کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شب قدر نصیب فرمائے۔